دی ناموس بچے میں کہا حضور دی ناموس تے کجا حضرت خالد بن ولید نے دا اس ٹوپی پیچھے جس میں حضور دے منہ مبارکہ سن بندے شہید کروا دیتے سن ہاں پیچھوں یوں یوں نہ کرے کرو ساڑھے سامنے آ کے بیٹھ کے گل کرو پھر تو ہم جواب دیں گے جناب کدی کسے جناب اس نال کدی کوئی بہ کے جناب کوئی انجینئر بہ کے جناب کوئی پلمبر بہ کے جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہ کے جناب کوئی مستری بہ کے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے شکل نہیں دیکھی وچوں نے اپنی ہے وہ گلاں کرے جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے اوتے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تھے میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندے کینوں جناب فاروق اعظم کہندے کینوں جناب عثمان غنی کہندے کینوں جناب حیدر کرار کہندے کینوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے وہ انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا ہے جی جنوں گھر دو وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے وہ شیخین دے بارے گل کرے ڈوب کے نہیں مرتے پھر جناب جنوں اپنی جان دے لالے پہ ہون میں کہا کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار ہاں یہ تو میدان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ہجرت کے موقع تے چلے این بے کے اندر کتابہ جناب کیڑا بڑھ کے جناب چار یوٹیوبرہ نال تے جناب این نہیں گل بڑھتی اے دین نو ڈھانا لیا گلان حضرت عمر کو کسی نے پوچھا سی دین کو لو ڈھائے گا فرمایا زلت العالم جدو عالم مولوی پھسل جان کے ہاں تے اے تو مولوی بھی نہیں ہے اے تو جناب ہے دائیں بائیں وہ جناب اقبال کہنا وہ آنکھ کے جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن انہاں دی اکھا سرمہ افرنگ ایک تا اقبال اپنے بارے کہنا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ میری آنکھ کا سرمہ تھا خاک مدینہ و نجف ایک انہاں دے بارے کہنا وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے ہاں اور رنگ باز تے ہے اور جناب گلہ گھڑی ہے تو جان دی اس کے اندر حضور دی محبت کوئی نہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو حضور دے نال چلے ہجرت دے موقع تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کدی حضور دے اگے چلنا شروع ہو جان کدی کافی پیچھے رہ جان کدی دائیں چلن کدی بائیں چلن میرے آقا مولا نے پوچھا صدیق یہ بھی کوئی چلن دا طریقہ ایک طرف ہو کے چلو عرض کی یار سنا جدو میرے دل میں خیال آنا نا کہ دشمن اگوں نہ آ جائے میں اگے دوڑ جانا جدو پیچھے خیال ہونا پیچھوں نہ آ جائے تو میں پیچھے دوڑ پہنا جدو خیال آنا دائیں تو نہ آ جائے تو میں دائیں دوڑ پہنا جدو خیال آنا بائیں تو نہ آ جائے تو میں بائیں دوڑ پہنا اگر اس طرز کے ہوتے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی اس سنت کے ہوتے اگر کسی نے اسی زندگی گزار جان دیکھا کہ امیر المجاہدین کہ جتوں خیال آیا حضور نے بال کوئی کتا ادھروں نہ آ جائے پہلے بھی دیر میں آگے اتنے پہنچ جائے اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ او قریشی اور ہاشمی ہیں جی جڑے اسلام قبول کرن تو پہلے حبشی غلاموں تے چھڑدے نہیں سن پھر اسلام لیان تو بعد کہندے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار ابو بکر نے جس کو رہا کرایا بلال حبشی وہ بھی ساڈا سردار ہاں اسلام کا اعجاز ہے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے حضرت فاروق اعظم کہندے جے صدیق دے 2.5 سال 2.5 سال نہ ہوندے خلافت دے عمر تباہ ہو گیا سی عمر تباہ ہو گیا سی اور جلیو گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں حضور دی ظاہری حیات تو بعد بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں جی 2.5 نبی پیدا ہو گئے منکرین زکات پیدا ہو گئے ادھر جناب کیسو کسرا دیا فوجاں بارڈر تے آ لگیاں ادھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ دے رہے ہیں ہاں مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں اقبال کندہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے
بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے علم کی حد سے پرے, بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے. اور بس جناب انہوں نے دسیا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. انہوں نے کدی اسلام دا رخ دسیا ہی نہیں, یہ تو بابا جی نے آگے دسیا. با خدا ساڑھے کو کوئی پوچھنے میں اسلام دا چارٹر کی ہے, جناب سانو دا بھی نہیں پتا اسلام کی ہے. یہ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ اور جامع خطبہ اسلام دا چارٹر ہے. ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی. فرمایا لوگو میں تہاڈا خلیفہ بنیا نہیں, بنا دیتا گیا. اور بنا کس طرح سے کیا, میں حضرت جناب علامہ شاہ صاحب سید احمد شاہ صاحب نے گھٹی سنا رہا تھا کہ میں آج ہی پڑھیا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح کے بارے گلاں ہون لگ پئی انصار وچوں کہ ابو عبیدہ جناب خلیفہ بنے انصار دی طرفوں اے امیدوار ہوئے. جدوں سقیفہ بنی سعدہ دے تحت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے کہ حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح نے سب نے چھال مار کے پہلے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی ہاتھ بیعت کی. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا بھئی ایک ہی کیتا. انہوں نے کہا جناب لوگ کہہ رہے سن کہ ابو عبیدہ خلیفہ ہوئے, ابو عبیدہ دس رہا بھی پہلے میں خلیفہ تانوں بننا. اور امین و حاضر امہ ہے, امین حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ایک ایک دی شان کھول کے دسیے تو آنو کی پتا ہوئے ہیں جی. وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے ہے روشن, پرکار و سخن ساز ہے, نمناک نہیں ہے. تو آنو کی پتا ہوئے کہ حضور دے غلامہ دی کی شان ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح تے ہون کہ حضرت عمر دے دور آپ جناب کمانڈر ان چیف ہیں, چیف آف آرمی سٹاف ہیں آپ دے دور ہیں جی. اور حضرت اور اس دور کیسر و کسرا فتح ہوئے آپ کی قیادت جنگ یرموک فتح ہوئی اور جنگ یرموک رومیہ دے خلاف سی. اس دور دا سمجھو رشیا یا امریکہ فتح ہویا آپ کی قیادت. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو کیا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہن اے امیر المومنین میں تہاڈی اکھاں وچ آنسو نہیں دیکھنا چاہتا. انہوں نے کہا ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا. ایک دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح گھر موجود ہیں. حضرت جناب فاروق اعظم اچانک چلے گئے. جدوں گئے تے گھر دا کاشانہ اقدس دا جدوں دروازہ کھولیا ایک لوٹا, ایک مسلح, ایک چٹائی اور ایک برتن کھان واسطے ملیا. چیف آف آرمی سٹاف ہے. ہاں اسلام تا انہوں بارش نہیں جڑے مربع اور جناب زمینہ اور لے کے وہ اسلام کے خلاف بھوکن ہیں جی. اسلام تا کچھ رہندا. حضرت فاروق اعظم رون لگ پے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا میں عرض نہیں سی کہ میں امیر المومنین تہاڈی اکھاں وچ آنسو نہیں ویکھنا چاہتا. اے اسلام دا جناب اجاز اور اسلام دا نظام انہوں نے تکلیف کا دے کولے, انہوں نے تکلیف اسے کولے. اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر. کہنا حضور دی آمد تو پہلے کاہن بھی موجود سن, پاپا سارے جناب پادری کاہن راہب سارے موجود سن. کاہنو پاپا و سلطان و امیر یک نخچیر صد نخچیر گیر. کہنا ایک شکار سی تے سینکڑا اس دے شکاری سن. کوئی انسان اس طرح نوچ رسی, کوئی جناب جس طرح دل کرتا سی, کوئی غلامی دے چکر کوئی لونڈی بنا لینا سی, کوئی جناب حاکمیت دے چکر کوئی قومیت دے چکر کوئی لسانیت دے چکر. اقبال پھر ہویا کی کہنا تامین حق بحقداراں سپورٹ. کہنا اتنی دیر وچ ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے گیا. اور پھر آ کے کیتا کہ ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دنیا نو دسو نا, انہوں نے تو دسیا ہی نہیں نا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ تو ہے چارٹر آف اسلام. اگے سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ دے ہوتے جس کو امیر مقرر کیتا وہ غلام تے لونڈی دے بیٹے اسامہ بن زید ہیں. حضور نے سارے بت توڑ دیتے ٹوٹل. اے سانو بھی لوگ کہتے ہیں شہزادہ, میں کہا اسلام میں شہزادگی دا کوئی تصور نہیں. اگر اسلام میں شہزادگی دا تصور ہوندا تو حضور امام حسن نو مقرر کر کے جاندے نہیں, حضرت جناب مولا کائنات نو مقرر کر کے جاندے. جناب کسی حضور نے غلام لونڈی اور غلام دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو لشکر دا سپہ سالار مقرر کیتا. اور لشکر کیڑا, اس لشکر دے اندر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے واشی بن حرب تک موجود ہیں, مسنہ بھی موجود ہیں, خالد بھی موجود ہیں, اسید بن حضیر بھی موجود ہیں, سعد بن عبادہ بھی موجود ہیں, سعد بن ابی وقاص, بڑے بڑے رجال سارے صحابہ موجود ہیں. حضور نے انہوں نے مقرر کیتا. اور سنو ذرا, جدو منکرین زکات پیدا ہوئے حضرت فاروق اعظم گئے, عرض کی تھی
امیر المومنین تسی ختم نبوت منکراں واسطے فوج بھیج رہے ہو، بالکل اسی تواڈے نال ہاں۔ اے جڑی منکرین زکات والا معاملہ نا ٹھہر جاؤ، یہ کم از کم 4 ارکان پورے کر دیں، زکات ہی نہیں دیندے نا، تیرا نا بعد چلے بڑھ لواں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جڑا فیصلہ فرمایا حضور دے زمانے اگر کوئی اونٹ لے کے آندا سی نال گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی، صدیق دے زمانے اونٹ لے آوے رسی نہ لے آوے، صدیق اس نوں ہی وڈ کے رکھ دے گا۔ حضرت فاروق اعظم واپس چلے گئے، صحابہ نے پھر جا کے نمائندہ بنایا، عرض کی تھی جا کے حضرت امیر المومنین عرض کرو کہ جناب ٹھیک ہے منکرین زکات نال بھی اسی جہاد کرنے ہاں، جناب منکرین ختم نبوت نال بھی جہاد کرتے ہاں، یہ جڑا لشکر اسامہ انہاں دی عمارت بدل دیو، لشکر اسامہ نو بھیجو، بلکہ پہلے کیا کہ لشکر اسامہ نو نہ بھیجو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی عمارت اسامہ بن زید بھی کرے گا، اور آگے کی فرمایا جے تانوں اے ڈرے کہ مدینہ خالی ہو جائے گا تے مدینے دے درندے آن صدیق نو لات تو پکڑن تے اندر جڑیاں پردہ دار عورتاں بیٹھیاں انہاں نو بھی لات تو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان، صدیق اپنے آقا و مولا دا فرمان اسی طرح پورا کرے گا جس طرح حضور نے فرمایا۔ ایک منٹ پھر آگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے دسیا جنہاں نو اعتراض سی ہونا لگے نوخیز ہے جی لڑکا منڈا کھنڈا اوپر غلام اور لونڈی دا بیٹا آج قریشی اور ہاشمی سارے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو لشکر اسامہ کو روانہ کرن دی واری آئی، حضرت اسامہ بن زید نے گھوڑے تے سوار کیتا، گھوڑے دیاں لگاماں خود پکڑیاں اور نال چل پے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نال رہ رہے، ذرا غور طلب ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر لگاماں پکڑیاں نال جا رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید گھوڑے تے سوار ہیں، اسامہ بن زید کے نال وہ سینے نال لگ رہے ہیں جڑے سینہ آج بھی حضور دے قدمہ نال جڑے ہویا اس طرح رگڑ رہے ہیں آپ دے نال جڑے نا آپ دے نال ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دے سینے نال رگڑ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نو حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی تھی اے امیر المومنین یا تسی سوار ہو جاؤ یا میں تھلے آنا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ تسی تھلے آؤ گے نہ میں سوار ہوں گا، میں لوگوں نو دساں گا جس نو میرا حضور نے امیر بنایا میں اس کی عزت کس طرح کرتا ہوں، اس کی حفاظت کس طرح کرنا۔ اے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 2.5 سال خلافت کی تھی، 2.25 سال بھی کہنے 2.5 سال بھی کہنے، لیکن اس دا ثانی کوئی نہیں، دنیا کے ہوتے کوئی نہیں ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں یارا، ایک فضائل جڑے نا اے ظاہراً تا بڑے لیکن گل بڑی اوکھی، گل بڑی اوکھی، با خدا گل بڑی اوکھی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 2.5 سال خلافت کی تھی، اور خلافت دی جڑی جناب تنخواہ لئی وہ بھی ایک مزدور دے برابر لے جی، اور مزدور دے برابر لین دے باوجود آپ نے ایک دن اپنی بیوی نو کیا کہ آج کوئی میٹھا کھانو دل کر رہا، انہوں نے کہا امیر المومنین جڑے پیسے ملتے نا انہوں نے گھر دا مشکل نہ گزر بسر ہوندا، میٹھا کھان جو کا کوئی نہیں۔ تھوڑے دنوں بعد انہوں نے آپ دے کے کوئی جناب میٹھا پکا کے رکھیا جس میں آج دے دور دی سویٹ ڈش کہنے ہیں، کوئی پکا کے اس زمانے دی مروجہ پکا کے رکھ دی تھی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا بھئی اے کی ہے؟ انہوں نے کہا جناب آج میٹھا پکایا، آپ نے فرمایا ہمسایہ کی طرف آیا کسی طرف تحفہ آیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں ایک ایک پیسہ جڑا آج ساڑھے دور دا ایک ایک پیسہ بچاندی رہی ہاں تے آج جناب اے میٹھے جو کے پیسے بن گئے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور آ کے بیت المال والے نال جناب ملے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بیت المال دے کاتب کو بلایا، فرمایا صدیق دی تنخواہ وچ اتنے پیسے گھٹ کر دو، اللہ صدیق دی تنخواہ وچ اتنے پیسے گھٹ کر دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا صدیق دا گزارا اس تو بغیر بھی ہو سکتا۔ اے جناب سیدنا صدیق اکبر، اے جناب سیدنا صدیق اکبر اقبال کہتا آمن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں، اقبال کہندا اور پھر کیے ہمت ہو کشت ملت رات چوں ابر۔ کہندا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑے فیصلے کیتے بڑے ڈاڈے اور بڑے سخت سن، لیکن انہاں دی ہمت ساڈی امت مسلمہ واسطے کی بنی جس طرح کھیتی واسطے بارش بندی۔ ہمت ہو کشت ملت رات چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ کہندا او کیان اسلام دے بھی ثانین، غار دے بھی ثانین، قبر دے بھی ثانین اور بدر دے بھی ثانین۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا، بڑھیا نہیں، فإن أحسنت فأعینونی، جے میں چنگے کام کروں تو میری ساتھ دینا، وإن أسأت فقومونی، جے میں کوئی جناب رستے تو دائیں بائیں ہوا تو پھر مجھے پکڑ کے نال کھڑا کر دینا۔
سیدھے راستے میں کھڑا کر دینا. الصدق امانتن والکذب خیانتن, سچائی امانت ہے, جھوٹ بددیانتی ہے. اور فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق امانتن والکذب خیانتن والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی. اور جو شاہ صاحب نے آگے سارا سنایا, آگے فرمایا آخر سے فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا, اور جڑی قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پہ بھوک مسلط کر دے گا. یہ حضرت جناب سے چارٹر آف اسلام ہے, لیکن دسیا ہی نہیں. ہاں جی دسیا انہوں رنگیلے دسے, انہوں نچن ٹپن دسیا, انہوں جناب دائیں بائیں دسیا. ہاں جی محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی ہو, صورت علمی ہو, علم نباتات, اور محکوم کے حوالوں مناسب سے رہے وہ دور مقامات. ہاں جی اقبال کہندا ہے انہوں کی پتا, آخر تے اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے, اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. کہندا تیرا دل بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے ایمان دے سوچ تو خالی ہے جی, اور نگاہ بھی پاک نہیں, اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہا, اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. کہنا خالی سوچنا سمجھنا اور خالی جناب جمع تفریق کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. رب نے اس کو بڑھا کے نال کون بھی فرمایا, رب نے بندے نو بڑھا کے نال کون بھی فرمایا. اور اے نہیں کہ بدر جناب صحابہ گئے تے رب نے چھڑ دیتا, پہلے 1000 فرشتے, پھر 2000, پھر 4000, پھر فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. رب کہہ رہا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. اور اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. ہاں جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آخری غزوے سب نے آخری غزوے گھر دا سارا کوئی لپیٹ کے لے آئے. شروع تو دے لے آ رہا ہے لیکن آخر کیا کہ عشق نے امتحان لیا تو سارا کچھ لے آئے. اس دن تو حضرت فاروق اعظم مقابلے کھڑے سن ہیں جی نیکی کے مقابلے, کہ آج میں صدیق تو سبقت لے جانے سے صدقے جاواں صدیق اکبر تو ہیں جی اپنا سارا مال لے آ کے حضور سارے آئے. حضور نے پوچھا کی لے کے آئے ہو, کی لے کے آئے ہو. صدیق اکبر دی واری آئی, حضور نے فرمایا گھر کی چھڑ کے آئے ہو. ایک جناب سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے ہیں جی. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے جو سارا مال لے کے, اور دیکھو ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پورا مال لے کے آئے, حضرت فاروق اعظم آدھا مال لے کے آئے, حضرت عثمان غنی گھوڑے اور جناب اونٹ لے کے آئے, حضرت مولا کائنات مال لے کے آئے, حضرت عبد الرحمن بن عوف سونے اور چاندی کے ڈھیر لے کے آئے. اتنے میں حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے. اور دنیا تے رون والے لیڈرشپ ادھر آؤ حضور دے در تے تو انہوں دسیے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضرت عقیل انصاری بہت غریب صحابی, انصاری صحابی, اور جناب 1 کلو کھجور لے کے آئے. حضور نے پوچھا عقیل 1 کلو لے کے آئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ راتی یہودی نال معاہدہ کیتا, ساری رات اس دے جناب باغ دا جناب کنواں گیڑیا ہاتھ نال, انہیں 2 کلو کھجور دیتی, 1 کلو گھر دے کے آیا, 1 کلو آپ کی بارگاہ لے کے آیا. تے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اقبال کہتا ہے اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کہن سے, شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایا را. کہتا ہے اخلاص سے عمل نال کوئی حضور دی بارگاہ اپنا پیش کرے تو صحیح. حضرت عقیل انصاری نے 1 کلو کھجور پیش کی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پکڑی اور پکڑ کے ایک دانہ صدیق دے پورے مال ہوتے رکھ دیتا. اور ایک دانہ پکڑ کے حضرت فاروق اعظم دے ادھے مال ہوتے رکھ دیتا, ایک دانہ حضرت عثمان غنی دے مال ہوتے رکھ دیتا, ایک دانہ مولا کائنات دے مال ہوتے رکھ دیتا, ایک دانہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے مال ہوتے رکھ کے دسیا کہ قیامت تک میرا کوئی غلام یہ نہ سمجھے کہ پورا مال لینا آدھا مال لینا. میرے دین واسطے کوئی کچھ بھی لے آئے گا اخلاص نہ لے گا میرے ہاں قبول ہوگا. حضور نے اپنی امت کی ہر جگہ تربیت فرمائی, ہر جگہ تربیت فرمائی. لیکن کی کریے یہ امت سے چھڑ کے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ہے جی صحابہ قرآن پڑھن تے پوری دنیا تے چھا جان, تو تے میں قرآن پڑھیے تے جناب دکان میں برکت راوے. ہے جی صحابہ اساں رکھیا قرآن کا دے واسطے جناب روح کڈن واسطے, ایک صبح دکان کھول کے برکت واسطے, قرآن اس واسطے نہیں اتریا. یہ تو لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے.
ہاں جی یہ تو قرآن تعمل واسطے اتریا لیکن وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہیں جی آؤ امت مسلمہ پوری نو تانوں جوانہ نو خصوصی طور تے اقبال توڑے واسطے کیا گیا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اے دو میں چیزاں جے قابو آ جان اے جناب دل تا بنائی اللہ نے اپنے حبیب دی محبت واسطے اس میں صرف حضور دی محبت اور محبت لفظ ہے اس واسطے کہ صرف اس کو حضور نہ جوڑا جائے باقی کسی شاید نہ محبت ہو ہی نہیں سکتی محبت لفظ کی قابلیت یہ ہے کہ صرف حضور نہ کی جاوے پھر اگر عشق آ جائے تو پھر تو کیا بات ہے ہاں جی اگر عشق حاصل ہو جائے لیکن محبت رسول تاوے نہ قلب وچ عشق دا پھر اگلا مقام ہے نا جس کو امیر المجاہدین کی تصویر کہتے ہیں عشق ہاں جی ہاں عشق دا پھر اگلا اور کیا بات ہے اور اقبال کہنا علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن اقبال کہنا علم نے کہنے لگا عشق پاگل پن ہے اس سے پیچھے نہ جائیں کہنا عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن بندہ ہے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب اور ایک آخر تے اقبال نے کمالی کر دی اقبال کہنا عشق پہ حاصل حرام عشق پہ حاصل حرام عشق پہ بجلی حلال ہے جی اے تا کسی نو نصیب ہو جاوے بہرحال تانوں تے مینوں اقبال آخر تے گل کر کے کیا کہنا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں اے غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے اقبال کہتا بجلی ہوں کوہ بیاباں پہ ہے نظر میری میرے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے اور اقبال کہتا کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے اور میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت عطا فرمائے کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیقی علی از حق طلب اور ہم سب بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر تکوگر کو پھر وہ سندے سارا دے واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین